بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کا لفظی مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ پورے سال میں اس سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے بندوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات کو ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو تاکہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ایسا جو تندرستی مانگتا ہو، ہے کوئی محتاج میں اس کی محتاجی دور کروں۔ اللہ تعالیٰ صبح تک یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں خود 7ویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کی دعائیں سن سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ مشرک دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ میں نے دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا گمان تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اسی شمار سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ اس وقت اس قبیلے کے پاس بے حساب بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات مجھے بھی عبادت کی ترغیب دی اور خود بھی عبادت فرمائی۔ آپ نے نماز پڑھی اور سورۃ الکوثر کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی، پھر سجدے میں چلے گئے اور یہ سجدہ صبح فجر تک رہا۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض کر لی ہو۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا اور بہت دیر ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر حضور کے تلووں کو چھوا تو حضور نے حرکت فرمائی۔ اس وقت میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے سنا، جن کا ترجمہ یہ ہے، الہی میں تیرے عذاب سے تیرے عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صبح میں نے دریافت کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کبھی یہ کلمات ادا کرتے نہیں سنا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے کہا، جی حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی ان کو یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو۔ غرض یہ کہ شب برات کی رات انتہائی عبادت اور انکساری کی رات ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ جب وہ خود اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو خود ہے ہی بخشش کے طلبگار۔ جانے انجانے میں ہم کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو تو میں تمہیں بخش دوں گا، مگر شب برات کی رات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جتنا ممکن ہو سکے اس رات میں قیام کیجئے، عبادت کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے کام لگاتے ہیں کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال قبض ہونی ہیں ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جائے۔ جن جن لوگوں نے جو جو اعمال کیے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس سال وفات پانی ہے، جن لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آنے ہیں وہ سب کے سب لکھ دیے جاتے ہیں۔
नाज़रीन, हम दुनिया के रंग रंगीनियों में मस्त हैं, हम दुनिया की रंगीनी में खो चुके हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि क्या पता इस साल हमारा नाम ही इन लोगों में लिख दिया गया हो जिनकी मौत इस साल वाक़या होनी है, क्योंकि जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं। लिहाजा हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, और हमें चाहिए कि इस रात में जितना मुमकिन हो सके हम इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।